ایک صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، کہنے لگی کہ میں تو صبح سویرے 8 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ اب اس بیچاری کی نزدیک 8 بجے صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سوئی ہی رات کو 2-3 بجے، تو پھر 8 بجے تو صبح سویرے کا وقت ہونا ہے اس کے لیے۔ اس بیچاری کو کیا پتہ کہ صبح سویرے کس کو کہتے ہیں۔ آج عشاء کے وقت سے لوگ جاگتے رہتے ہیں اور اس وقت سوتے ہیں جب تہجد کا وقت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کے محفلوں میں بھی آپ دیکھ لیں، لوگ کہیں گے کہ بھائی شادی کی بات ہے، ہم ساری رات جاگیں گے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ساری رات جاگیں گی، چاند رات ہے، صبح عید ہے، مگر کیا ہوگا کہ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے 2-3 بجے تک جاگیں گی، اور جب تہجد کا وقت ہوگا اس وقت اونگ آ جائیں گی اور وہ سو جائیں گی۔ یہ خود نہیں سوتی، اس وقت ان کو پروردگار کے فرشتے سلا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں، یہ میرے مقرب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ فلاں اور فلاں تو گناہگار اور غافل قسم کے لوگ ہیں، ان کو تھپکیاں دے کے سلا دو تاکہ اس وقت یہ نہ جاگ سکے اور نہ مجھ سے مانگے، کیونکہ یہ میرے مانگنے والوں کا وقت ہے۔ چنانچہ فاسق قسم کے لوگوں کو اس وقت نیند آ جاتی ہے۔ جو لوگ رات فلموں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی تہجد کے وقت میں میٹھی اور گہری نیند سو جاتے ہیں۔ شادی کے فنکشنوں والے بھی رات 2 بجے تک جاگتے ہیں، پھر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں بلکہ ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ پروردگار اپنے محبوب بندوں کے اٹھنے کے وقت میں ان فاسقوں کو جاگنے کی توفیق نہیں دیتے۔ تہجد کے وقت تو وہی جاگتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو عورتیں صبح اذانوں کے وقت اٹھ جاتی ہیں وہ بے شک تہجد پڑھتی ہے، بے شک وہ تہجد پڑھے یا نہ پڑھے اس وقت کی برکتوں سے حصہ ضرور پا لیتی ہے۔ تو ہمارے پہلے وقتوں میں عورتیں عشاء کے بعد جلدی سو جاتی تھی اور اذان سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر اس وقت لسی بنایا کرتی تھی۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو دیہات کی عورتیں اس وقت اٹھ کر لسی بنا لیتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتی، چونکہ وہ اللہ کے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر گھر میں یہ کوشش کی جائے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے دعائیں بھی مانگے کہ اے مالک اس سنت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اپنے خاوند سے مشورہ بھی کرے، اس کے فوائد بھی گنوائے، اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی کام سمیٹ کر جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز محفوظ ہو جائیں گی، بلکہ امید ہے کہ تہجد کی بھی توفیق مل جائیں گی۔ مزید برآں گھر کے اندر جب اس قسم کے معاملات ہو تو افہام و تفہیم سے طے کر لینا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کر لیا جائے کہ اتنے بجے لازمی سو جائیں گے، بچوں کو بھی اس میں شامل کریں، جس کا فائدہ ہے، اس لیے کہ جب بچے رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح دیر سے جاگیں گے اور بچوں کی تربیت غلط ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی قدر کیسے آئیں گی۔ جب اولاد والے ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو عادت ایسی ڈالے کہ جلدی سوئے اور صبح جلدی جاگے تاکہ ان کی فجر کی نماز ادا ہو سکے۔ لہٰذا اس ترتیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت شروع سے ہی ایسی بنے۔ فطری تقاضا یہی ہے کہ انسان رات کو سوئے اور دن کو جاگے۔ جلدی جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اس لیے کہ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو ہوا کے اندر اوزون گیس ہوتی ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ سونے والا بستر پر اس کو نہیں کر سکتا، ذرا باہر نکل کر ٹھنڈی ہوا لینی پڑتی ہے
تو اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ ایک صاحبہ گفتگو کر رہی